چھوٹی سی پروگرام رکھی گئی ہے اور میں اس میں آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ بیان کروں گی. اگر میری اس بیان پر کچھ غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا، یہ میری قوی امید ہے. میں اپنی بیان شروع کرنے سے پہلے ایک شاعری کے ساتھ شروع کرنا چاہوں گی. نہ پوچھو زمانے کو کیا ہماری کہانی ہے، نہ پوچھو زمانے کو کیا ہماری کہانی ہے، ہمارا پہچان تو صرف یہ ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں. جشن یوم جمہوریہ کے مبارک موقع پر اسٹیج پر تشریف فرما میرے اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان اعظم اور عزیزوں ساتھیوں کا میں دل کی گہرائی سے استقبال کرنا چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں شکر گزار ہوں اپنے ان اساتذہ اکرام پر جنہوں نے مجھے اس مبارک پروگرام پر کچھ کہنے کا موقع دیا. میرے معزز سامعین اکرام، انگریزوں نے تجارت کی غرض سے اسی سرزمین پر قدم رکھے تھے، لیکن رفتہ رفتہ تجارت کی نام پر سیاسی و فوجی عصا و وثق حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دستفا کر دیا اور سیاہ و سفید کا مالک بن کر لاکھوں بے گناہ معصوم ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلم و بربریت کی ایسی داستانیں دوڑائے اور ایسی ہلاکت کھینچ کی کہ ہندوستانیوں کی داستانیں بھی مانگنی پڑ گئی. انگریزوں نے ہندوستانیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئی، ہر جگہ قتل غارت کی بازار گرم ہو گیا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا اور خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی. یوں محسوس ہو رہا تھا کہ بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلعی خورشید سے نمودار نہیں ہوگا، لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا یہ دستور رہا کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھیلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھیلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں. چنان سے یکتا اکھنڈتا اتفاق کے نتیجوں میں ہندوستانیوں کا وقت بیدار ہوا. ٹیپو سلطان، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ حضرت اسماعیل شہید، شاہ عبدالمحدث دہلوی، بہادر شاہ ظفر، مہاتما گاندھی، ڈاکٹر جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، ان جیسے ہزاروں رہنماؤں کی قیادت میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کی قیادت پیش کی اور انہوں نے ہمارے لیے پھانسی کے پھندے پہ لٹکے گولیاں کھائی، صرف اور صرف ہم آ کر دنیا میں اچھے سے رہ پائے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو. اس لیے انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا. اور پھر انگریزوں کی ہندوستانیوں نے اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی، ان کی یہ غلطی حرف غلط کی طرح مٹا دیا. اور آزادی سے پہلے ہمارا دستور آئین نہیں تھا، کیوں نہ کہ اب تک انگریزوں کا بنایا ہوا قانون چل رہا تھا. اب ضرورت تھی ایک ایسی دستور آئین کی جو ہمارے ہر قدم پہ ساتھ دے سکے. پھر ایک کمیٹی تشکیل کی گئی جس کے چیئرمین ڈاکٹر راجندر پرساد کو بنایا گیا اور ان کے اسسٹنٹ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا. پھر 1950 کو 26 جنوری پورے ملک میں لاگو کر دیا گیا اور یہی 1950 سے لے کر اب تک یہی 26 جنوری چلتی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت تک ایسے ہی بنائے رکھے، آمین. میں اپنی بیان ایک شاعری کے ساتھ پوری کرنا چاہوں گی. نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم
का सबूत मांगते